بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9ویں جماعت کی اردو اور اسلامیات پنجاب بورڈ کے نوٹس PDF میں خریدنے کے لیے رابطہ کریں۔ واٹس ایپ اور موبائل نمبر 0321 22 80 942۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے 9ویں جماعت کی اسلامیات کی نئی کتاب جو کہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے حال ہی میں شائع کی ہے اور انشاءاللہ 2025 سے پنجاب کے اسکولوں میں پڑھائی جائے گی، اس کے دوسرے باب یعنی ایمانیات و عبادات کے دوسرے حصے عبادات کے تیسرے سبق زکوٰۃ کی مشق میں موجود کثیر الانتخابی سوالات، مختصر سوالات اور تفصیلی سوالات کے جوابات فراہم کروں گا، اور جہاں جہاں میرے پاس اضافی معلومات ہوں گی کتاب سے ہٹ کر وہ بھی آپ کو ساتھ میں دیتا جاؤں گا۔ اگر آپ امتحانات میں وہ معلومات لکھیں گے یعنی کتاب سے ہٹ کر لکھیں گے، باحوالہ اضافی معلومات لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے نمبر ملیں گے۔ اگر آپ میری سابقہ ویڈیوز جو میں نے اس کتاب کے بارے میں بنائی ہیں مکمل طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود لنک کو وزٹ کریں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے درست جواب کا انتخاب کریں، یعنی یہ MCQs ہیں۔ نمبر 1، دین اسلام میں زکوٰۃ کی حیثیت ہے فرض کی۔ نمبر 2، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن لوگوں کے خلاف اعلان جنگ فرمایا؟ زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں سے۔ نمبر 3، حدیث نبوی کے مطابق اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک دیتا ہے زکوٰۃ نہ دینے سے۔ نمبر 4، زمینی پیداوار کی زکوٰۃ ہے عشر۔ نمبر 5، زکوٰۃ کا نظام رائج ہونے سے خاتمہ ہوتا ہے گدا گری کا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرا سوال ہے مختصر جواب دیں۔ اس کا پہلا سوال، زکوٰۃ عشر کی فرضیت کی حکمت بیان کریں۔ جواب، سب سے پہلے ہیڈنگ لگا لیں، ہیڈنگ لگانے سے اچھا امپریشن پڑتا ہے۔ زکوٰۃ عشر کی فرضیت کی حکمت۔ زکوٰۃ عشر کی فرضیت کی حکمت یہ ہے کہ اس سے انسان باطنی بیماریوں مثلا کنجوسی اور لالچ وغیرہ سے پاک ہو جاتا ہے، دولت گردش میں رہتی ہے، اس طرح غربت کا خاتمہ ہوتا ہے اور معیشت مضبوط ہوتی ہے۔ دوسرا سوال ہے زکوٰۃ و عشر میں فرق لکھیں۔ تو ہیڈنگ ہوگی زکوٰۃ و عشر میں فرق۔ مال میں سے مخصوص حصہ مستحق لوگوں کو دینا زکوٰۃ ہے، زمینی پیداوار میں سے مخصوص حصہ مستحق لوگوں کو دینا عشر ہے۔ زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ ادا کی جاتی ہے، عشر کا دار و مدار فصل پر ہے، اگر سال میں 2 بار فصل ہوگی تو ہر بار عشر ادا کرنا ضروری ہوگا۔ تیسرا سوال ہے اسلام کے معاشی نظام کے حوالے سے زکوٰۃ و عشر کی اہمیت واضح کریں۔ جواب، اسلام کے معاشی نظام میں زکوٰۃ و عشر کی اہمیت، یہ ہیڈنگ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ زکوٰۃ و عشر سے معیشت مضبوط ہوتی ہے، دولت گردش میں رہتی ہے تو غربت کا خاتمہ ہوتا ہے، غریبوں کی قوت خرید بڑھ جاتی ہے، جرائم و ظلم میں کمی آتی ہے، دولت صرف چند لوگوں کے ہاتھوں تک محدود نہیں رہتی۔ ان باتوں سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام کے معاشی نظام میں زکوٰۃ و عشر انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ تفصیلی جواب دیں۔ اس میں ایک ہی سوال ہے زکوٰۃ و عشر پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ تو سب سے پہلے آپ ہیڈنگ لگائیں، سینٹرل ہیڈنگ زکوٰۃ، تھوڑا سا پرومیننٹ کر کے لکھیں، واضح کر کے لکھیں، اور سائیڈ میں لکھیں زکوٰۃ کا معنی و مفہوم۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی پاک ہونا، بڑھنا اور نشوونما پانا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں وہ مال جو سال گزرنے کے بعد شریعت کی طے کردہ شرح کے مطابق زکوٰۃ کے مصارف پر خرچ کیا جائے زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ ہر صاحب نصاب عاقل بالغ اور آزاد مسلمان پر فرض ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب، ہیڈنگ ہے زکوٰۃ کا نصاب۔ زکوٰۃ کے نصاب کی کم سے کم مقدار 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر جمع شدہ مال اور تجارتی مال ہے۔ سال گزرنے پر 2.5% کی شرح سے ان چیزوں کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس 5 اونٹ ہوں یا 30 گائیں اور بھینسیں ہوں یا 40 بکریاں ہوں تو اسے بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں زکوٰۃ کی فضیلت و اہمیت۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، یہ 2 ہجری میں مسلمانوں پر فرض ہوئی۔
قرآن حکیم میں کئی بار نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے، جس سے زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، سورۃ البقرہ آیت 43۔ زکوٰۃ کا حقیقی مقصد بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ان مسلمانوں کے مال میں سے صدقہ لیجئے تاکہ آپ انہیں پاک کر دیں اور ان کا تزکیہ بھی کریں، سورۃ التوبہ آیت 103۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 8 کے مطابق توحید و رسالت کی گواہی اور نماز کے بعد زکوٰۃ اسلام کا تیسرا اہم اور بنیادی رکن ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4019۔ اس کے بعد عشر۔ عشر کا معنی و مفہوم۔ لفظ عشر کا لغوی معنی ہے 10واں حصہ۔ شریعت کی اصطلاح میں زمینی پیداوار کی زکوٰۃ عشر کہلاتی ہے۔ اس کے بعد عشر کا نصاب۔ بارشوں یا چشموں سے سیراب ہونے والی زمین پر 10واں حصہ یعنی 10% عشر ہے۔ مصنوعی طریقے سے سیراب ہونے والی زمین پر 20واں حصہ یعنی 5% عشر ہے، اس کو نصف عشر بھی کہتے ہیں۔ زکوٰۃ اور عشر میں فرق۔ زکوٰۃ اور عشر میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ سال میں ایک بار ادا کی جاتی ہے، عشر کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں، اگر 2 مرتبہ فصل حاصل ہوگی تو ہر بار عشر ادا کرنا ضروری ہوگا۔ قرآن و حدیث میں عشر کا ذکر۔ قرآن و حدیث دونوں میں عشر کا ذکر آیا ہے، اس لیے زکوٰۃ کی طرح اسے بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ان فصلوں کے پھل کھاؤ اور جس دن اسے کاٹو اس کا حق ادا کرو، سورۃ الانعام آیت 141۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ، اے ایمان والو اپنی پاک کمائیوں میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اس میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا، سورۃ البقرہ آیت 267۔ رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ زمین جسے آسمان بارش کا پانی یا چشمہ سیراب کرتا ہو یا وہ خود بخود نمی سے سیراب ہو جاتی ہو تو اس کی پیداوار سے 10واں حصہ لیا جائے، اور وہ زمین جسے کنویں سے پانی کھینچ کر سیراب کیا جاتا ہو تو اس کی پیداوار سے 20واں حصہ لیا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1483۔ در ذیل آیات و حدیث سے عشر کی اہمیت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو یہاں آ کر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔